السلام علیکم، ویلکم ٹو شرجیل ٹی وی۔ آج ہم 1971 میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی جنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ مارچ 1940 کو قائد اعظم کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ 23ویں اجلاس کے دوران مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہندوستان کے آزادی ایکٹ 1947 کے مطابق، جس کے تحت انگریزوں نے پاکستان کے تسلط کو آزادی دی، جو مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان پر مشتمل تھا، اور مغربی اور مشرقی پاکستان میں مذہب کے علاوہ کوئی چیز مشترکہ نہیں تھی۔ مغربی پاکستان کی زبان، ثقافت، روایات میں فرق تھا۔ ملک کے دونوں حصے ایک دوسرے سے 1000 میل سے زیادہ کے فاصلے پر واقع تھے۔ آزادی کے بعد اردو کو قومی زبان قرار دے دیا گیا، جسے مشرقی پاکستان کے لوگوں نے اچھی طرح سے قبول نہیں کیا، کیونکہ مشرقی پاکستان ملک کی 55% سے زیادہ آبادی پر مشتمل تھا۔ اس سے مشرقی پاکستان میں زبان کی تحریک شروع ہوئی، اور 1968 کے اوائل میں اردو انگریزی کے سائن بورڈز کو بنگالی سے بدل دیا گیا، اور ڈھاکہ میں بہاری کالونیوں کو آگ لگا دی گئی۔ 1970 میں دونوں ونگز کے انتخابات ہوئے۔ عوامی لیگ نے 160 جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 81 نشستیں حاصل کی۔ مجموعی طور پر شیخ مجیب نے قومی اسمبلی کی کل 315 نشستوں میں سے 167 نشستیں حاصل کی۔ شیخ مجیب بھٹو کے ساتھ اختیارات بانٹنے کے موڈ میں نہیں تھے، جبکہ بھٹو کا خیال تھا کہ وہ مغربی پاکستان میں اکثریت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ 20 دسمبر 1970 کو بھٹو نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی اپوزیشن میں نہیں بیٹھے گی۔ 3 جنوری 1971 کو ڈھاکہ میں عوامی لیگ نے بنگلہ دیش کا نقشہ دکھایا۔ اسی دوران 30 جنوری 1971 کو ایک ہندوستانی طیارے کو سری نگر سے دہلی جانے والی پرواز کے دوران ہائی جیک کر کے لاہور پہنچا دیا گیا۔ بعد ازاں مسافروں کو ہائی جیکروں نے چھوڑ دیا اور طیارے کو آگ لگا دی۔ اس کے بہانے بھارت نے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان چلنے والی پاکستان طیاروں کی تمام پروازیں منسوخ کر دیں۔ اس دوران پیپلز پارٹی نے ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کیا، تاہم اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ ان پیش رفت کی وجہ سے مارچ 1971 میں شیخ مجیب نے اعلان کیا کہ وہ مشرقی پاکستان میں اپنی حکومت چلانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ 23 مارچ 1971 کو عوامی لیگ نے سرکاری عمارتوں پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرایا۔ برطانوی ہائی کمیشن اور سوویت قونصل خانے نے بھی بنگلہ دیشی پرچم لہرایا۔ 30 مارچ 1971 کو ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے وزیر اعظم اندرا گاندھی کی طرف سے پیش کردہ ایک قرارداد منظور کی، جس میں مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا، اور ان کی جدوجہد آزادی کی مکمل حمایت کا یقین دلایا گیا۔ مشرقی پاکستان 3 طرف سے بھارتی سرزمین سے گھرا ہوا تھا، اور سرحد 2000 میل لمبی تھی۔ پانی کے رستے رابطے کا اہم ذریعہ تھے۔ مشرقی پاکستان کا جغرافیائی محلہ وقوع، اس کی سرحدوں کی شکل اور مواصلاتی بنیادی ڈھانچے نے بھارت کے حملے کا خطرہ پیدا کر دیا۔ ڈھاکہ بڑے دریاؤں سے گھرا ہوا کشش ثقل کا مرکز تھا، اور ڈھاکہ پر قبضہ اس قسم کی سیاسی فتح حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا جو ہندوستان اور مکتی باہنی چاہتے تھے۔ اندرا گاندھی نے راہ کو ہدایت کی کہ وہ خفیہ کارروائیاں کرے اور مشرقی پاکستان میں سیاسی انتشار کا فائدہ اٹھائے۔ راہ نے پاکستانی فوج کے خلاف گوریلا آپریشن کرنے کے لیے بنگالیوں کو اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کرنا شروع کر دیا۔ راہ نے مشرقی پاکستان میں ہندو اقلیت کی بھی حمایت کی، جنہوں نے بنگالی مسلمانوں کو مغربی پاکستان کے خلاف تحریک دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ مکتی باہنی ہندوستان نے 26 مارچ 1971 کو بنگلہ دیش کی آزادی کے اعلان کے بعد بنگالی ریگولر اور عام شہریوں کو ملا کر بنائی تھی۔ مکتی باہنی کے گریلوں نے راہ کے کارندوں اور ہندوستانی فوج کے ریگولروں کے ساتھ مل کر ہندوستانی ریاستوں مغربی بنگال، اروناچل پردیش، بہار میں تربیتی کیمپ چلائے تھے۔ آسام، ناگالینڈ، میزورم اور تریپورہ 70 کی دہائی کے آخر تک مکتی باہنی نے تہذیب کاری کی سرگرمیاں شروع کر دی تھی، جو پاور پلانٹس، پل، ریلوے لائن کو نشانہ بناتی تھی اور غیر بنگالیوں کو بھی مارتی تھی۔ ہندوستان نے مکتی باہنی کو اطالوی ہاؤٹرز، ڈکوٹا ہوائی جہاز، اوٹر لڑاکا طیاروں اور ایلیوٹ ہیلی کاپٹروں سے مسلح اور لیس کیا۔
26 मार्च 1971 को पाक फौज ने अमन व अमान की बहाली और मासूम शहरियों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर्च लाइट ऑपरेशन किया। जून 1971 तक मुक्ति बानी को शोबों में मुनज़्ज़म किया गया और जुलाई के आखिर तक मुक्ति बानी बड़े शहरों में कंपनी की ताकत के साथ काम इनसाइड रॉ द स्टोरी ऑफ इंडिया सीक्रेट करने लगी। अपनी किताब भारतीय ज़राए बशमूल सहाफ़ियों ने, जिनमें अशोका रायना लिखते हैं, सर्विसेज रिकॉर्ड पर रखा है कि रॉ ने मशरकी पाकिस्तान के अंदर सेल्स और मशरकी पाकिस्तान से मलहक़ा हिंदुस्तान में फ़ौजी तरबियत कैंपों के ज़रिए अलहदगी पसंदी तहरीक का नेटवर्क कितना कायम किया था। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान पाक फ़ौज के 237 अफसरान, 136 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और 3,559 दीगर रैंक के जवान शहीद हुए। जून से नवंबर 1971 के अरसे के दौरान भारतीय मीडिया और सियासतदानों ने आलमी राय आमा को मशरकी पाकिस्तान में भारत की मुसल्लह मुदाखलत को कबूल करने के लिए मशरूत किया। इस दौरान भारतीय फ़ौज ने मुक्ति बानी की मदद से सरहदों के अंदर अपने अड्डे चुन लिए। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से 20 नवंबर 1971 तक हिंदुस्तान फ़ौज ने मशरकी पाकिस्तान के इलाके में घुसना शुरू कर दिया और मशरकी पाकिस्तान पर हमले के लिए अड्डे कायम किए। 19 नवंबर 1971 को ईस्टर्न कमांड ने पाकिस्तानी आर्मी को अपनी जंगी पोजीशन पर कायम करने का हुक्म दिया। इस बात को सराहा गया कि मशरकी पाकिस्तान पर भारतीय जारहियत 21 नवंबर को ईद उल फितर के दिन शुरू होगी। हिंदुस्तानी फ़ौज ने मशरकी पाकिस्तान को 5 दस्तों के साथ घेर लिया और हर कोर का हदफ ढाका था। 20 नवंबर तक हिंदुस्तानी अफवाज ने सरहदी चौकियों पर कब्जा कर ऑपरेशन का इब्तदाई मरहला मुकम्मल किया और हिंदुस्तानी हमला 21 नवंबर को उस वक़्त शुरू हुआ जब पाकिस्तानी फ़ौज की अक्सरियत दाखिली सलामती की कार्रवाइयों को छोड़कर आगे बढ़ रही थी। खित्ता और शोरश ने महफूज एतराफ़ के साथ दफाई पोजीशनों पर फायज होना अमली तौर पर नामुमकिन बना दिया। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक कोर थी और अफवाज की तादाद 34,000 के लगभग थी। ज़्यादातर बटालियन 2 रेगुलर कंपनियों में कम कर दी गई थी और ज़्यादातर कंपनियां और रेगुलर प्लाटून तक महदूद कर दी गई थी। बाकायदा दस्तों को सिविल आर्म्ड फोर्सेस, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, वेस्ट पाकिस्तान रेंजर्स, वेस्ट पाकिस्तान पुलिस और मुजाहिदीन से कम कर दिया गया। नवंबर 1971 तक ज़्यादातर पाकिस्तानी फ़ौजियों ने खौफनाक हालात में 9 माह तक जंग लड़ी थी और फौजी पानी भरे बंकरों से रह रहे थे और लड़ रहे थे। अंदर से बगावत के खिलाफ लड़ते हुए मशरकी कमांड हिंदुस्तान के हमले से निपटने की पोजीशन में नहीं थी। बहादुरी के कई ऐसे वाक़यात थे जहां अफसरों और सिपाहियों ने हथियार डालने की बजाय लड़ते हुए मरने को तरजीह दी। 9 और 10 दिसंबर की रात एक दुश्मन ब्रिगेड ने किला जमालपुर पर 4 बटालियन के साथ हमला किया, जिसे 31 बलोचों की वाहद बटालियन ने पसपा कर दिया। ब्रिगेडियर हरदीप सिंह कलर ने कमांडिंग ऑफिसर 31 बलोच लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान को एक खत के जरिए हथियार डालने को कहा। कमांडिंग ऑफिसर का जवाब था कि मुक्तियों को मेरा प्यार दो, मुझे अगली बार आपके हाथ में स्टीन के साथ लिखने दो, इस कलम की बजाय जिस पर आपको बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। इसका जवाब गोली से लिपटा हुआ था। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद हिली के इलाके में 4 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की एक कंपनी की कमांड कर रहे थे। इस सेक्टर में हिंदुस्तानी फ़ौज का बुनियादी मकसद बोगरा था, जबकि पाकिस्तानी अफवाज को शुमाल से काट दिया जाए ये सिर्फ हिली के इलाके से ही मुमकिन था। भारतीय 20 पहाड़ी डिवीज़न ने मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह की क़यादत में इस इलाके पर कब्ज़ा किया, जिसमें 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 1 आर्मर ब्रिगेड, 1 इंजीनियर्स ब्रिगेड और कोल आर्टिलरी की मदद से शामिल थे। इस पोजीशन पर मुसलसल हमला किया गया। मर्दाना ताकत और फायर पावर में दुश्मन की बर्तरी के बावजूद कंपनी ने बहुत से हमलों को पसपा किया। जंग की गर्मी में मेजर अकरम ने तारीख रकम की और रॉकेट लॉन्चर के साथ आगे बढ़कर दुश्मन के 3 टैंक तबाह किए। उन्होंने शहादत को गले लगाया। बाद मर्गे पाकिस्तान के आला तरीन फ़ौजी आज़ादी निशाने हैदर से नवाजा गया। 9 दिसंबर 2019 को 71 की जंग का एक और हीरो कर्नल सलमान CMH लाहौर में इंतकाल कर गया, जिसने हथियार डालने से इनकार कर दिया था और एक ज़ख्मी साथी मेजर PD खान के साथ बर्मा फरार हो गए।
اسے دوستوں اور کورس کے ساتھیوں نے ہمیشہ سلمان عظیم کہا۔ بریگیڈیئر لیاقت بخاری، جو مشرقی پاکستان میں صرف ایوییشن اسکواڈرن کی کمانڈ کر رہے تھے، نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشنز کا احوال لکھا۔ اس نے بھی ہتھیار نہیں ڈالے اور 159 خواتین اور بچوں کے زیر تسلط ہیلی کاپٹر برما کے ذریعے پاکستان گئے۔ لیفٹیننٹ IAF 7 سالار بیگ نے رضاکارانہ طور پر مشرقی پاکستان میں ایک آزاد آرمرڈ اسکواڈرن میں شمولیت اختیار کی۔ جنگ کے دوران ان کا ٹینک مارا گیا، اس کے باوجود وہ لڑتا رہا اور 2 ہندوستانی ٹینک تباہ کیے۔ جلد ہی اس کے ٹینک میں آگ لگ گئی اور اسے نکال کر قریبی ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ کھلنا میں اپنی آخری جنگ میں حصہ لینے کے لیے اسکواڈرن میں دوبارہ شامل ہوا، جہاں اس نے شہادت کو گلے لگایا۔ انہیں اسی جگہ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس وقت کے بھارتی آرمی چیف جنرل مانک شاہ نے ان حقائق کو تسلیم کیا کہ انہیں پاکستان کی فوج پر تمام برتری حاصل ہے۔ در حقیقت انہوں نے کہا کہ انہیں تقریباً 15-1 کی برتری حاصل ہے اور جنگ کے دوران پاکستانی فوج کی بہادری کی تعریف کی۔ انہوں نے کیپٹن احسن ملک کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا اور کیپٹن احسن ملک کو ذاتی مبارکباد کا پیغام بھیجا، جس میں ان کے منحرف موقف کو سہراتے ہوئے لکھا کہ فوجی طور پر ان کی کارکردگی شاندار رہی۔ واپسی پر کیپٹن احسن ملک کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ پاکستانی فوج کے ہاتھوں 30 لاکھ بنگالیوں کا مبینہ قتل عام دراصل جھوٹ ہے، جیسا کہ روسی نیوز ایجنسی اور بھارتی میڈیا نے پھیلایا ہے۔ جنید احمد نے اپنی کتاب کریشن آف بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان میں 1971 کی جنگ سے جڑے ان جھوٹے ایکسپلوڈڈ اور مبالغہ آمیز دعووں کو مسترد کیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں کل جنگجو 34,000 تھے اور 11,000 غیر جنگجو تھے۔ پاکستان کی ایک کور کو ہندوستانی 5 کور کا سامنا تھا، جس کی کل تعداد 34,000 کے مقابلے میں 2 لاکھ تھی۔ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل نیازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے پاس دستیاب کل 45,000 سے 34,000 فوجی تھے۔ فوج سول آرمڈ فورسز کے علاوہ 11,000 اور مغربی پاکستان سویلین پولیس اور غیر جنگجو، جن کی کل تعداد 34,000 سے 45,000 کے درمیان تھی، ان میں سے 93,000 کیسے ہتھیار ڈال سکتے تھے۔ ایئر مارشل رحیم خان کے مطابق PAF نے مشرقی پاکستان میں پاکستان کے باقاعدہ دستوں کی تعداد کبھی 33-34,000 سے تجاوز نہیں کی تھی۔ باقی صرف بھارت اور عوامی لیگ کا پروپیگنڈا ہے اپنی کامیابی کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ ڈاکٹر جنید نے امریکی کانگریس میں چارلس ولسن کے ریمارکس کا بھی حوالہ دیا کہ 1971 میں ڈھاکہ میں 35,000 پاکستانی فوجیوں کے لیے 2 لاکھ ہندوستانی فوج اور 10 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی تربیت یافتہ بنگالی گوریلا کی مشترکہ طاقت کے خلاف لڑنا یقینی طور پر ناممکن نہیں تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی مشہور بھارتی بنگالی مصنفہ اور محقق نے اپنی کتاب ڈیڈ رینکنگ میں لکھا ہے کہ ہندوستانی حراست میں موجود کل اعداد و شمار کے بارے میں یہ بتانا درست ہے کہ 93,000 فوجیوں کو قید کیا گیا تھا، یہ غلط ہے اور ابہام پیدا ہوتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں پاکستان کی جنگی قوت کو بہت زیادہ بڑھا کر دراصل 93,000 کی تعداد میں بچے، خواتین، سول انتظامیہ کے اہلکار اور عملہ، غیر جنگجو بھی شامل تھے۔ پریس ریلیشن آفیسر صدیق سالک لکھتے ہیں، بھارتی وزیر اعظم مودی نے بنگلہ دیش کے دورے کے دوران مکتی بانیوں کی حمایت میں جن سنگھ کی مہم میں شرکت کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کا قیام ہر ہندوستانی کی خواہش تھی اور اسی لیے ہندوستانی افواج مکتی بانی کے ساتھ مل کر لڑیں۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جب ملک ٹوٹا اور مشرق پاکستان الگ ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان کی فوج ایک طرف مکتی باہنی اور دوسری طرف ہندوستانی افواج کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے دونوں طرف مشرق اور مغرب میں طاقت کی تقسیم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی سیاسی عزم نہیں تھا۔ ہم شکست سے بچ سکتے تھے۔ اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے لوگوں اور قوم کے دل جیتنے کے لیے سیاسی حمایت کے بغیر فوجی آپریشن اپنے طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نئی مزیدار اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ خوش رہیں۔ اللہ